السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، فقیر عبدالغفار شکارپوری کی طرف سے سلام قبول و امید کرتے ہیں تمام دوست بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج ہم یہ طلسم عین کا طلسم لائے ہیں جو کہ خبیث جنات مردود کو جلانے کے لیے یا کسی پر جادو ٹونا کے حساب سے یعنی کہ ہاتھ کے زبردستی لگائے ہوئے جنات ان کو ختم کرنے کے لیے یا کسی پر جادو کا اثر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ نایاب طلسم ہے، زبردست عمل ہے۔ انشاءاللہ جو بھی دوست اس عمل کو کرے گا انشاءاللہ اس کو 100% ہی فائدہ ملے گا، لیکن جس ترتیب سے ہم بتائیں گے اسی ترتیب سے کرنا ہے تو اللہ خیر کرے گا، ضرور اس کا فائدہ اٹھائے گا۔ تو اللہ خیر کرے، اس کو آدمی بھی نہیں کر سکتا، یہ کوئی عامل وغیرہ کام کر سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس عامل کے پاس حصار وغیرہ ہوتا ہے خود کو مضبوط کرنے کے لیے، کیونکہ اس میں بڑا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ عام آدمی کو اس عمل کے لیے میری طرف سے اجازت نہیں ہے، اور جو اس کام میں ماہر ہیں، استاد ہیں، عامل ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں، جن کو نکالنے کے لیے خبیث مردود شیطانوں کو نکالنے کے لیے انسانی جسم سے الگ کرنے کے لیے، یا وہ خبیث مردود جنات ضد کرتے ہیں اور وہ پیچھا نہیں چھوڑتے، بہت کوششوں کے بعد بھی وہ اس انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے، تو ان کے لیے یہ کام ہے، ان کے لیے یہ طلسم ہے، اور یہ قابل آدمی ہی کام کر سکتا ہے۔ تو اس کا ترتیب میں بتا رہا ہوں، اور یہ ویڈیو کو اسکپ نہ کریں۔ اگر اسکپ کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، اگر ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو تبھی اس عمل کی سمجھ آئے گی اور کوئی فالٹ بھی عمل میں نہیں ہوگا۔ تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ یہ پہلے اوپر والی لائن جو ہے اس میں عینوں کی 20 لائن اوپر والی بنی ہوئی ہے، اور ایک طلسم میں 4 عین لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک طلسم کے نیچے ایک، دوسرے طلسم کے نیچے 2 کا حصہ، تیسرے کے 3 کا، چوتھے کے چوتھے کا، پانچویں کے پانچویں کا، اسی طرح 81 تک 81 یہ آئیں گے۔ اس کے بعد جو 19 اور 20 ہے وہ آئیں گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نیچے والی لائن اسی میں بھی 4 عین کے ہندسے لگیں گے، اور اسی طرح ہی بنانے ہیں، وہ بھی 20 کی لائن بنے گی۔ اس کے نیچے 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30، پھر 31 32 33 34 35 63 73 83 93، پھر آخر میں 40 لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے جو یہ لکھنا ہے عبارت، وہ صرف لکھنا ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ جو لکھا ہوا ہے ہو سکتا ہے لکھنے میں غلطی ہو جائے آپ سے، اسی لیے میں وہ نیچے والی جو عبارت لکھا ہوا ہے وہ بھی میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ تو اس طرح لکھا جائے گا، جو لکھا ہوا ہے وہی میں نے لکھا ہے وہی میں پڑھ کر بھی سنا رہا ہوں، آہستہ آہستہ کر کے، جیسے تمام دوستوں کو، بہن بھائیوں کو سمجھ میں آ جائے۔ سوختم دیوان، یعنی کوئی دیو جو ہوتا ہے، سوختم دیوان و پریان و جنان و جوگیان و افریان و خبیثیان و چڑیلیان و ڈائن و غفتان و سحر جادو ٹونا و جمیع الشیاطین راکھ در وجود جس کے وجود میں ہے، راکھ در وجود فلان بن فلان، یہاں پر مریض کا جس پر جنات مسلط ہے، پھر وہ ہاتھ کی چھوڑی ہوئی ہو یا خود آئی ہوئی ہو یا کہیں سے ان کو پکڑا ہوا ہے انسان کو جنات نے، اسی کا نام مریض کا یہاں پر آئے گا۔ پھر اس کے بعد لکھا جائے گا مسلط شدہ و مزاحمت دیندہ درین فتیلہ چراغ حاضر شد بسوزدہ، یعنی کہ چراغ میں حاضر آ کر وہ جل جائے۔
تو اس کی ترتیب اس طرح یہ لکھا جائے گا، اس طرح آپ نے کم سے کم 3 یعنی کہ یہ طلسمات بنانے ہیں، جیسے مکمل لکھا ہوا ہے اسی طرح، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ کام تو ایک ہی میں سے ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے وضو بنانا ہے نیا، اور جگہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے۔ وہ جو عامل لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ خود ہی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وضو نیا بنا کے اور خود کو حصار میں ساتھ جو بھی اپنے پاس حصار ہے، کوئی زکاتی تو ٹھیک ہے، ورنہ 3 بار درود شریف اور 3 بار الحمد شریف اور 3 بار آیت الکرسی اور 3 بار قل یا ایھا الکافرون اور 3 بار قل هو اللہ، یعنی چاروں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، فلق ناس، یہ 3 بار پڑھ کر، اور پھر آخر میں 3 بار درود شریف پڑھ کر اپنے آپ کو 3 بار ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے پورے جسم کو مس کرنا ہے، اور 3 بار اپنے سینے پہ پھونک بھی مارنا ہے۔ اس کے بعد یہ عمل لکھنا شروع کرے اور مریض کو سامنے بٹھا کر دیا جلانا ہے۔ اب پہلے تو ان پہ حاضری جیسے ہوگی وہ تو عامل خود کریں گے حاضری ان پر، اگر حاضری جیسے ان پر ہو جائے، اور ان سے پہلے پیار اور محبت سے بات کرو چھوڑانے کی۔ اگر پیار و محبت سے کوئی بھی بڑی مشکل سے زاری منت کرنے کے بعد بھی وہ نہیں چھوڑتا ہے، بڑی مشکل سے نہیں ہوتا ہے، پھر آپ مجبور ہیں، پھر آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ اور پھر اس کو یہ کہہ دیں کہ اگر آپ نہیں چھوڑو گے اس کو تو میں آپ کو جلا دوں گا۔ وہ چھوڑتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر بھی وہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کو جلانا ایسے اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر خبیث ہیں، اگر وہ باز نہیں آتے ہیں تو پھر ان کو جلانا چاہیے۔ تو ایک دیا آپ نے کڑوے تیل کا بنانا ہے، اس میں یہ ایک طلسم کو یعنی کہ بتی بنا کر ان کے اوپر تھوڑا سا روئی ڈال کر، یہ پہلے تیار کر رکھنا ہے، روئی لگا کے، اور اس کڑوے تیل میں یعنی کہ دیے میں اس کو آگ لگانی ہے۔ پھر جیسے اس کے نزدیک کرنا ہے، اور جیسے جیسے یہ دیے کی یعنی کہ وہ جو دھواں اٹھے گا مریض کے ناک میں جائے گا، اس کے جسم میں لائے گا، تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دے گا، بولے گا ابھی میں چھوڑ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، اتنی اس کو تکلیف آئے گی کہ میں کیا بتاؤں، آپ خود دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے۔ اور جب یہ وہ مانتا ہے چھوڑنے کے لیے تو پھر ان سے قسم اور پیمان لے لو، پھر ان کو چھوڑ دو، پھر اپنی طرف سے کوئی یعنی کہ دعا تعویذ وغیرہ جو ہے وہ ڈال دو پلانے کے لیے کوئی ایسی، اور میں بھی ڈال دوں انشاءاللہ دوسری میں ویڈیو میں، اللہ خیر کرے، اس طرح کے تعویذ بھی میں جو حصار مریض پہ کیے جاتے ہیں وہ بھی میں تعویذ ڈال دوں گا، اور مریض کا حصار بھی میں ڈال دوں گا، جیسے اس کے بعد اس پر مسلط نہ ہو سکے۔ اور جب وہ مانتا ہے تو پھر آپ ان کو چھوڑ دیں، رخصت کر دیں، انشاءاللہ چلا جائے گا، اور اس دیے کو ادھر ہی آپ بند کر دیں، تو انشاءاللہ اس طرح اس مریض کی جان چھوٹ جائے گی۔ اگر پھر بھی نہیں چھوڑتا ہے تو پھر دیے کو پورا جیسے جل جائے گا، اور وہ بھی اس کا خبیث جنات کا بھی ستیہ ناش ہو جائے گا، وہ جل کر راکھ ہو جائے گا، اور مریض کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی اللہ کے حکم سے۔ تو یہ میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ عام انسان کا کام نہیں ہے، یہ کسی عامل کا کام ہے، ہوشیار بندے کا کام ہے۔ جنات کے ساتھ ایسے لڑائی کرنا، اس کے ساتھ جھگڑنا عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ تو اللہ خیر کرے گا۔ میری دعائیں آپ دوستوں کے ساتھ ہے، اللہ کریم تمام دوستوں کو شاد آباد رکھے اور کامیابی دے اور کامیابی سے نواز دے۔ اللہ خیر کرے گا، سب دوست خوش اور شاد رہیں، آمین ثم آمین۔